میری الفت مدینے سے یوں ہی میرے آقا روزہ مدینے میں، آقا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے ملتے ہیں پڑھ لے علی صبا، یہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک تو نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین۔ الحمدللہ، چونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا متعلق اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کلاس روم والے پیج پر جو ایڈریس دیا گیا ہے اس پر اپنا سوال لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ بہت سارے ساتھیوں نے سوالات لکھے ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے جوابات سبق کے دوران دیے جا چکے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے جوابات حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مستقل نشست میں ارشاد فرمائے تھے، اور بعض سوالات وہ ہیں جو اہم تو ہیں لیکن چونکہ ان کا فی الحال تعلق اسباق سے نہیں ہے اس لیے ان کو چھیڑنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اسباق کے حوالے سے چند ایک سوالات ہیں ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، آپ نے جو بتایا کہ انبیاء السلام کی تعداد 1,24,000 حوالہ درکار ہے۔ جواب، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف الخیارۃ المہرہ میں، امام ابو بکر بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ بیہقی میں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک نقل کی جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ بعض روایات میں اس کے علاوہ بھی تعداد بتائی گئی ہے، اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں چونکہ روایات اور بھی ہیں اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کے بارے میں احتیاطاً یہ جملہ کہہ دینا چاہیے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ جس طرح ہم حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آخر میں کہہ دیا جائے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں امید تو یہ ہے کہ الفاظ لیکن اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اپنے کرم سے معاف فرما دیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعداد کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے، یوں کہہ دینا چاہیے 1,24,000 کم و بیش۔ سوال، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات یہ کی گئی کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف اکٹھے فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کمالات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات بکھرے ہوئے دیکھنا چاہے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دیکھے، اور اگر تمام کمالات ایک جگہ پہ اکٹھے دیکھنے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اس پر سوال یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال تھا مردوں کو زندہ کرنا، کیا یہ کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھا؟ جواب، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزات عملی عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے معجزات عملی بھی دیے ہیں اور معجزات علمی بھی عطا فرمائے ہیں۔ عملی معجزات کا معنی ہوتا ہے جو نبی کی وفات کے ساتھ معجزہ ختم ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا لاٹھی کو زمین پہ پھینکنا، اس کا سانپ بن جانا، اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے کر جانا، باہر نکالنا تو اس کا روشن ہو جانا، یہ وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا مادر زاد نبینے کو تندرست کرنا، اسی طرح کوڑھ کے مریض کو ہاتھ پھیرنے سے اس کو شفا کا مل جانا، کسی مردہ کی قبر پر جا کر قم باذن اللہ فرمانا اور اس کا باہر آ جانا۔ یہ معجزات وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کے بعض معجزات وہ ہیں جو آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھ خاص تھے، جنہیں معجزات عملی کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعض معجزات وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد آج بھی باقی ہیں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں، اگر عملی معجزات پر بھی تھوڑا غور کیا جائے، اللہ رب العزت نے آپ کو عملی معجزات میں بھی کمال عطا فرمایا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ کسی بھی انسان کی قبر پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ فرماتے تو وہ قبر سے باہر آ جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ہم اسے مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی دلیل سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ مانتے ہیں۔ لیکن قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قبر میں مردہ وہ تھا جس کی روح اور جسم کا دنیا میں تعلق تھا، یہ روح انسان کے جسم میں رہ کر گئی تھی، اور موت کے بعد بھی روح اور جسم کا کچھ نہ کچھ تعلق باقی تھا۔ جس بندے کے جسم میں روح آئی ہو پھر موت کے بعد کچھ نہ کچھ تعلق ہو، اسے قبر سے باہر نکالنا، قم باذن اللہ کہنے سے حیات مل جانا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھجور کے تنے کے ساتھ مبارک درخت کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو الگ کیا گیا تو وہ یوں رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ ماں سے بچھڑنے پر روتا ہے، اب اس میں روح آئی ہی نہیں تھی، اس میں حیات آئی ہی نہیں تھی۔ تو یہ حضور کا معجزہ یہ تھا کہ جس میں حیات نہیں تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں بھی شعور عطا فرما دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معجزہ یہ باقی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ سوال، عقیدہ ختم نبوت میں ایک حدیث پاک پیش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں خلافت کی اہلیت تھی۔ اب سوال یہ ہے جب ان میں اہلیت تھی تو پہلا خلیفہ ابو بکر کو، دوسرا حضرت عمر کو، تیسرا حضرت عثمان کو اور چوتھا حضرت علی کو منتخب کیوں کیا گیا؟ یعنی سوال کا منشا یہ ہے جب ان میں اہلیت تھی تو ان کو خلافت بلا فاصل دینی چاہیے تھی، پہلا خلیفہ مقرر کرنا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں بات سمجھیں، اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک ہی بات عرض کرتا ہوں، اور یہ بات ہمارے پیر و مرشد استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں دو وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے سسر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور خلفائے راشدین میں دو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو دو سسر ہیں، دو داماد ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سسر کو والد سمجھا جاتا ہے، سسر کو والد کہا جاتا ہے، اور داماد کو اولاد اور بیٹا کہا جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ والد کا نمبر اولاد سے پہلے آتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ ایسے ہیں جیسے والد، حضرت عثمان، حضرت علی یہ ایسے ہیں جیسے اولاد۔ اب چونکہ والد کا نمبر پہلا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر نے کلمہ بھی پہلے پڑھا اور عمر میں بھی بڑے ہیں، اس لیے ان کی خلافت اول ہے۔ حضرت عمر نے کلمہ بعد میں پڑھا اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں، ان کی خلافت بعد میں ہے۔ دو دامادوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں بڑے بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، اس لیے ان کا نمبر 3 بنتا ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں چھوٹے بھی ہیں اور دماد بھی اکہرے ہیں، اس لیے ان کا نمبر 4 بنتا ہے۔ نقول کے ساتھ ساتھ عقل انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ خلافت راشدہ کی ترتیب یہی ہونی چاہیے تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو اب ان کی کون سی زندگی ہے؟ کیا وہاں کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں؟ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو قبروں کی زندگی ہے وہ دنیا والی زندگی کی طرح ہے کہ وہاں کھانے اور پینے کی ضرورت پڑتی ہو، یا وہ زندگی اس زندگی سے الگ ہے؟ جواب: حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کے صفحہ 38 پہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، لیست حالہ کحالت اہل الارض، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے جب زمین سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اب وہاں پر ان کی حالت، وہاں پر ان کی زندگی، وہاں پر ان کی ضرورتیں زمین والوں کی طرح نہیں ہیں۔ انہیں وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جنہیں دنیا میں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا فی الاکل والشرب، وہاں پر کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے، واللباسی، لباس تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، والنومی، وہاں پر نیند کی ضرورت نہیں ہے، والغائط والبول ونحو ذالک، وہاں پر بول و براز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آسمان کی زندگی ہو یا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور مبارکہ کی زندگی ہو، یہ دونوں زندگیاں وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہیں۔ لیست حالہ کحالت اہل الارض، ان کی زندگی زمین والوں کی طرح نہیں ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت زمین پر پڑتی ہے ان چیزوں کی ضرورت آسمان پر بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی ضرورت قبر میں بھی نہیں ہے۔ لیست حالہ کحالت اہل الارض کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جسم زندہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جسم حیات میں شریک نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے جن چیزوں کی ضرورت اس زمین پر پڑتی ہیں ان چیزوں کی ضرورت آسمانوں پر بھی نہیں ہے، اور ان چیزوں کی ضرورت قبر میں بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ ہیں بغیر مکلف ہونے کے، بغیر دنیاوی زندگی کی ضروریات کے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، ان کو بھی مکلف بھی نہیں بنایا گیا، اور جو دنیا کی ضرورتیں انسان کو پیش آتی ہیں وہاں پر ان کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح بطور لذت کے انہیں عبادت کی اجازت ملتی ہے، اسی طرح بطور لذت کے ابن ماجہ کی روایت کے مطابق انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے اکابرین کی کتب میں اس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب ان کو اٹھایا گیا تو عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی، اور نمبر 2، جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 80 سال تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک پر سوال ہے۔ اگر ان کو اٹھایا گیا 30 یا 35 سال کی عمر میں تو ان کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی، اس لیے کہ نبوت تو 40 سال کے بعد ملتی ہے، اور اگر ان کو اٹھایا گیا 80 سال کی عمر میں تو پھر سورہ آل عمران کی آیت یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، یہ تو ان کی حیات کی دلیل نہیں بنے گی، اس لیے کہ کہل یہ بوڑھے کو کہتے ہیں اور 80 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے۔ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ اس میں 2 سوال کیے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر تھی 30 سے 35 سال کے درمیان، جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے۔ اس پہ سوال کیا ہے؟ نبی کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں، حضرت عیسیٰ کو اٹھایا جا رہا ہے 30 سے 35 سال کے درمیان، تو کیا جب ان کو اٹھایا گیا اس وقت تک نبوت نہیں ملی تھی؟ کیا اس وقت تک ان کو کتاب نہیں ملی تھی؟ اس پر یہ سوال ہے۔ اس کا جواب سمجھیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورہ مریم کی آیت نمبر 12، اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا جب وہ چھوٹے بچے تھے، آتیناہ الحکم صبیہ، جب وہ بچے تھے ہم نے بچپن میں ہی انہیں حکم عطا کیا۔ اب اس حکم سے مراد کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، کئی اقوال نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نبوت۔ آتیناہ الحکم صبیہ،
اے آتیناہ النبوۃ صبیہ، ہم نے حضرت یحییٰ کو بچپن کی حالت میں نبوت عطا کر دی۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ يَحْيَىٰ وَعِیسیٰ علیہم السلام وَهُمَا صَبِیَّانِ، اللہ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو جب نبوت عطا فرمائی، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے، ان دونوں کو بچپن کی حالت میں نبوت عطا فرمائی۔ لا کما باس موسیٰ و محمد علیہم السلام وقد بلغ الاشد، نہ ان کا معاملہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح اور حضرت موسیٰ کی طرح نہیں ہے علیہم الصلاۃ والسلام، ان سے نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں کرایا گیا۔ گویا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال سے پہلے عمر میں ملی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں لکھا وقیل النبوہ وعلیہ کثیر، بعض حضرات کا قول یہ ہے اس سورہ مریم کی آیت نمبر 12 میں حکم سے مراد نبوت ہے۔ فرماتے ہیں اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ ان حضرات کو یہ نبوت عطا کی گئی ہے۔ فرمایا حضرت یحییٰ کو نبوت ملی یا تو ان کی عمر 7 سال تھی، یا ان کی عمر 2 سال تھی، یا ان کی عمر 3 سال تھی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَبَّأْ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ اکثر انبیاء کو نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے، ان حضرات کو نبوت 40 سال سے پہلے ملی ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر 30 سے 35 سال کے درمیان اٹھایا گیا تو اس پر نبوت والا اشکال نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال کیا ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا اس وقت جب آپ کی عمر تھی 80 سال، تو آپ جب سورہ آل عمران کی آیت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں بھی کلام کیا، اللہ نے فرمایا تھا بچپن میں بھی کلام کرے گا وَكَهْلًا، تو ہم کہتے ہیں کہل سے مراد ہے بڑھاپا، کہل سے مراد ہے بڑی عمر، کہل سے مراد ہے کہ انسان بالکل آخری عمر کو پہنچ جائے۔ 80 سال کا بندہ جوان تو نہیں ہوتا، 80 سال کا بندہ تو بوڑھا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر اٹھایا گیا وہ تو حالت کہولت تھی، حالت جوانی تو نہیں تھی۔ تو یہ آیت کریمہ حیات عیسیٰ، رفع عیسیٰ الی السماء پر دلیل کیسے بنے گی؟ یہ شبہ اور سوال اس لیے پیدا ہوا، ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے اس امت کا 80 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے، شاید پہلی امتوں میں مسئلہ یوں ہوگا، حالانکہ بات یوں نہیں ہے۔ ان کی عمریں 200 سال، 300 سال، 400 سال ہوتی تھی، وہ 80 سال کی عمر میں بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ان کا بڑھاپا بہت دیر سے آتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال سے بھی پہلے دنیا سے گئے ہیں، آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں، اگر ان کو 80 سال کی عمر میں بھی اٹھایا گیا ہو تو بھی اس آیت کریمہ سے ان کی حیات اور ان کے واپس آنے کی نفی نہیں ہوتی۔ سوال، کیا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس وجہ سے معصوم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے؟ ہمارے بعض حضرات نے لکھا ہے، جیسے داعی قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی کے جسم میں جنتی مٹی شامل ہوتی ہے تو جنتی مٹی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ جس طرح جنت میں گناہ نہیں ہوتا تو نبی سے بھی اللہ گناہ نہیں ہونے دیتے، جس طرح جنتیوں کو اللہ گناہ سے بچائیں گے اسی طرح اللہ اپنے محبوب کو بھی دنیا میں گناہ سے بچاتے ہیں، اپنے نبی کو بھی گناہ سے بچاتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے وجود میں جنتی مٹی ہوتی ہے۔ سوال، نبی کو جنتی مٹی سے بنایا جاتا ہے، کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ جی بالکل موجود ہے، دلیل نہیں بلکہ دلائل موجود ہیں۔ سورہ یوسف جہاں پر تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا کرتا جو مصر سے بھیجا گیا، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں پہ لگایا گیا، اللہ نے ان کی بینائی لٹا دی۔ اب اس پر سوال ہے کہ ان کی بینائی کیوں لوٹی؟ اس کرتے میں کیا خاصیت تھی، کیا تاثیر تھی؟ حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں سورہ یوسف کی اس آیت کی تفسیر میں، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا، چونکہ حضرت یوسف نبی تھے
اور نبی کا وجود جنتی مٹی سے بنایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم کی برکت سے اس کرتے میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں پر آنے کی وجہ سے ان کو شفا مل گئی۔ ہاں البتہ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی تو نبی ہیں، ان کے اپنے کرتے میں یہ تاثیر کیوں نہیں تھی؟ ہم کہتے ہیں کسی چیز میں تاثیر رکھنا یا اس تاثیر کو ختم کرنا یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ چاہیں تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتے سے تاثیر ختم فرما دیں، اللہ چاہیں تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے کرتے میں تاثیر رکھ دیں۔ تو یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ نبی ہیں، نبی کا وجود ہوتے جنتی، اس جنتی مٹی کا اثر اور وجود کا اثر تھا، ان کے وجود کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو صحت عطا فرما دی۔ اسی طرح الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باب المعجزات فی بولہ وغائطہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب کے تحت سیدہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا جو باندی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان سے ایک روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یا لیلہ تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، اللہ ہمارے وجودوں کو نبیوں کے وجودوں کی یہ پرورش کرتے ہیں جیسے یہ جنتی روحیں ہوں، جنتی روحوں پر یہ جسم آئے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بھی علی ارواح اہل الجنہ فرما کر جنت کے وجود ہونے کی گواہی دی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ اب اس پر ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر نبی کا وجود جنتی ہے، جنت میں تو موت نہیں آتی، نبی کو موت کیوں ہوئی ہے؟ جنت میں تو پسینہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کے وجود سے پسینہ کیوں نکلا ہے؟ جنت میں تو بھوک نہیں لگتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو ہے وہ بھوک کیوں لگی ہے؟ اسی طرح دنیا میں کتنے معاملات ہیں جو موت کے بعد نہیں ہوں گے، قیامت کے دن جنت میں نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، نیند بھی ہے، پسینہ بھی ہے، دنیاوی ضرورتیں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اس کا جواب سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شرح مشکات باب المساجد و مواضع الصلاۃ کے تحت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بھی احوال ہیں، چاہے وہ پسینہ ہو، چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ دیگر ضروریات ہوں، فرماتے ہیں لتصافیہ بصفت دار الدنیا، یہ نبی کے ساتھ اس لیے ہوتی ہیں چونکہ اللہ کے نبی دنیا میں رہتے ہیں۔ اب دنیا میں رہنے کی وجہ سے نیند بھی ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے پسینہ بھی ہے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے وفات بھی ہے، اور دنیا میں رہنے کی وجہ سے دیگر ضرورتیں بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا یہ ساری ضرورتیں نبی کے ساتھ اس لیے ہیں چونکہ نبی دنیا میں ہے، لیکن ان چیزوں میں بھی اللہ رب العزت جنت کی تاثیر دکھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امتی ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی والدہ کے بطن میں آئے، سیدہ آمنہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ امتی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، ختنہ کیا جاتا ہے، ناف کاٹی جاتی ہے، سرما لگایا جاتا ہے، جسم کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے باہر تشریف لے آئے، ولدہ مکحولہ، سرما لگا ہوا تھا، ولدہ نظیفہ، اللہ کے نبی پاک اور صاف پیدا ہوئے، سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک پورا جسم پاک اور صاف تھا، ناپاکی کا گندگی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ولدہ مختونہ، اللہ کے نبی مختون پیدا ہوئے، ولدہ مقطوعہ، اللہ کے نبی جب مسرورہ، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے پسینہ نکلا دنیا میں رہنے کی وجہ سے، لیکن اس سے خوشبو آئی ہے جنتی وجود ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی پر نیند آئی ہے دنیا میں رہنے کی وجہ سے، اور قلب مبارک، دل مبارک بیدار رہا ہے جنت کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت ننوتوی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وفات آئی ہے چونکہ آپ دنیا میں رہتے تھے، لیکن قلب اطہر میں حیات باقی تھی، اس لیے کہ یہ وجود جنتی تھا۔ سوال، توسل کے بارے میں تیسری قسم آپ نے بیان فرمائی کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ اہل بدعت بھی کہتے ہیں ذات کا وسیلہ جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں اہل ذات کا وسیلہ جائز ہے، ہمارا اور ان کا عقیدہ تو مل گیا، برائے مہربانی ان میں کچھ فرق بیان فرمائیں۔ دیکھیں، ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے، قرآن کریم اور سنت رسول کا ایک مزاج ہے، اگر بات ٹھیک ہو
اور کوئی باطل، کوئی غلط آدمی اس کو اختیار کر لے تو شریعت اس چیز کو ختم نہیں کرتی، ہاں طرز بدل دیتی ہے، دونوں میں فرق کر دیتی ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں تم یوں کرو۔ اگر کوئی غلط بندہ وہ کام کر لے ہماری شریعت اس کو قطعاً ختم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اہل مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لے آئے تو شریعت نے طواف کو ختم نہیں کیا، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا، طواف کرو، لیکن فرق کیا ہے، وہ بغیر کپڑوں کے کرتے ہیں، تم احرام کے ساتھ کرو۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا کہ سعی کرو۔ فرق کیا ہے، وہ بتوں کے لیے کرتے تھے، تم اللہ کے لیے کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اللہ کے نبی کی آمد پر صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی گئی کہ اگر تمہیں اللہ کے نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو تم اللہ کے نبی سے دوبارہ پوچھنا اور کہنا راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیں۔ اس راعنا کو بعض لوگوں نے غلط استعمال کیا، تو حضرت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ راعنا تو نہ کہو، انظر نہ کہو۔ اصل چیز تھی کہ اگر بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہو، اس کے لیے لفظ کیا تھا، راعنا۔ جب انہوں نے اس لفظ کو غلط استعمال کیا تو شریعت نے مسئلے کو ختم نہیں کیا کہ آج کے بعد پوچھ ہی نہیں سکتے، شریعت نے لفظ بدل دیا، تم یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ ایک چیز ٹھیک ہو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نصارہ کے کتنے غلط عقیدے تھے، قرآن کریم نے تردید کی ہے۔ مشرکین کی کتنی باتیں تھیں جو غلط تھی، قرآن کریم نے تردید کی ہے، لیکن اگر ان کی بات ٹھیک ہوتی قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ کیسا نبی ہے، کھانا کھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اے پیغمبر کی اس میں پریشانی والی بات نہیں، تمام انبیاء یہ کام کرتے تھے، تو شریعت نے ان کے اعتراض کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کیا۔ تو اب اگر ہم ذات کا وسیلہ دیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، چاہے وہ اللہ کے کسی نیک بندے کا ہو، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کا وسیلہ دے دے، ذات کا وسیلہ دے دے، تو ہم یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیں گے چونکہ فلاں دیتے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فلاں کی بات تو ہم تب چھوڑیں جب اس پر ہمارے پاس قرآن نہ ہو، فلاں کی بات تو ہم تب چھوڑیں جب اس پر ہمارے پاس اللہ کے نبی کا فرمان نہ ہو۔ جب توسل بالذوات پہ قرآن بھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، امت کا اجماع بھی ہے، چاروں فقہیں بھی اکٹھی ہیں، اب اگر کوئی غلط بندہ کہے کہ ذات کا وسیلہ جائز ہے، محض اس وجہ سے ہم ذات کے وسیلے کا انکار نہیں کریں گے کہ چونکہ فلاں نے کہا، اس لیے کہ ہمارے پاس مستقل اس پر دلائل موجود ہیں۔ ہمارے پاس پگڑی کے دلائل موجود ہیں، اگر کوئی سکھ پگڑی باندھے ہم اس پگڑی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے پاس داڑھی پر دلائل موجود ہیں، اگر کوئی غیر مسلم داڑھی رکھ لے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے وہ نظریات ہیں جن پر ہمارے پاس دلائل ہیں۔ اسی طرح توسل بالذوات پہ ہمارے پاس مستقل دلائل موجود ہیں۔ اور حیران کن بات کیا ہے، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ اعمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، کہتے ہیں جی بالکل جائز ہے۔ تو اعمال کا وسیلہ تو اہل بدعت کے ہاں بھی جائز ہے، اعمال کا وسیلہ تو ان لوگوں کے ہاں بھی جائز ہے جو اللہ کے نبی سے پہلے گزرے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے، 3 بندے ہیں پہلی امتوں کے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ جائز دیا۔ اعمال کا وسیلہ تو نصرانیوں کے ہاں جائز ہے، یہودیوں کے ہاں جائز ہے۔ ہم اعمال کے وسیلے کا انکار نہیں کرتے اس لیے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم ذات کے وسیلے کا بھی انکار نہیں کرتے اس لیے کہ اس پر ہمارے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ سوال، عبارات اکابر کی تیسرے سبق کی فعل کے صفحہ 3 پہ لکھا ہے کہ بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہوتا، اس کا حوالہ بتا دیں۔ اس کا حوالہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب کا قرآن کریم کا ترجمہ ہے، اس ترجمے کی کئی تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر ہے نور العرفان جس کے مصنف ہیں مفتی احمد یار نعیمی صاحب۔ انہوں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 84 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف، اس کی تفسیر میں بریلوی عالم دین مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر نور العرفان کے تحت اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اگر قادیانی نبی ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوتا۔ سوال،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ ہمارا نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے برادر نسبتی، اللہ کے نبی کے صالح ہیں، خال المؤمنین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی پر اترنے والے قرآن کو حضرت امیر معاویہ نے لکھا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ عادل ہیں، ان کی خلافت عادلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ سے دی: یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، اور امت میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے عالم ہیں۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب، علم حساب کو جانتے ہیں، والحساب، قیامت کے دن اللہ ان کو عذاب سے بچائیں گے، واقع العذاب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھی، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتے ہیں، اور یاد رکھنا کسی بندے کا صحابی ہو جانا اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کے کمال کے لیے اتنی بات کافی تھی۔ اس لیے وہ لوگ جو علم حدیث پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو علم حدیث کی اسناد کو دیکھتے ہیں، جنہیں اصول حدیث کا پتہ ہے، اصول جرح و تعدیل کا پتہ ہے، وہ اس اصول سے اچھی طرح واقف ہیں۔ امت کے علماء جب بھی کسی حدیث کو لیتے ہیں، پہلے اس کی سند دیکھتے ہیں، صاحب کتاب سے شروع کریں گے، تابعی تک جائیں گے، یہ کتاب والا بندہ کیسا تھا، اس کا استاد کیسا ہے، اس کے بعد والا راوی کیسا ہے، اس کے بعد والا راوی کیسا ہے، اس کے بعد والا کیسا ہے۔ یہ محدثین، علماء، اصولیین، جارحین، معدلین، یہ ایک ایک راوی کو چیک کرتے ہیں۔ لیکن جب بات اللہ کے نبی کے صحابی کی آ جائے تو ائمہ محدثین چپ ہو جاتے ہیں، وہ راوی کو چیک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بعد حضرات نے یہ بیان کیا اصولی کتابوں میں کہ امت کے دیگر جو روات ہیں، یہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، ان کو چیک انسان کرتے ہیں، امت ہی کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امت کا وہ معتدل طبقہ ہے، امت کا وہ رہنما طبقہ ہے، جن کے حق ہونے کی گواہی، ایمان کی گواہی، راشد ہونے کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے، اور جس کو اللہ ٹھیک فرما دیں اسے کسی انسان کے ٹھیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابی ہونا یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ سوال: جو لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، وہ سورہ یاسین کی آیت پیش کرتے ہیں، یا ویلنا من باسنا من مرقدنا۔ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آرام میں ہوں گے۔ اگر موت کے بعد قبر میں عذاب ہو تو پھر وہ نیند کی جگہ تو نہ ہوئی، اس لیے کہ جہاں پر عذاب ہو وہاں پر تو نیند نہیں آتی، جہاں پر تکلیف ہو وہاں پر تو نیند نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عذاب نہیں ہے۔ میں خلاصہ صرف عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طویلات اہل سنت میں لکھا ہے، اور بھی حضرات نے جواب دیے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، قیامت کے دن جو 2 نفخے ہوں گے، 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ان نفختین کے درمیان عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا عذاب قبر ہٹ جائے گا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ اب کچھ عرصہ تو بغیر عذاب کے گزارا ہے نا، جب قبر سے اٹھیں گے تو کہیں یا ویلنا من باسنا من مرقدنا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عذاب نہیں تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ بین النفختین عذاب اٹھ گیا تھا۔ نمبر 2، انسانی فطرت ہے، انسان چھوٹی تکلیف میں ہو تو اسے تکلیف لگتی ہے، اور جب چھوٹی تکلیف سے بڑی تکلیف کی طرف جائے تو انسان کو پہلے والی تکلیف بھول جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے قبر کا عذاب ایسا عذاب ہے جو بڑا نہیں ہے،
اس کے بعد بڑا عذاب ہوگا جسے قیامت کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرمایا کہ قیامت کے دن فرعونیوں کے بارے میں کہا جائے گا انہیں عذاب میں داخل کرو اور شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ تو قبر کا عذاب چونکہ عرض نار کی صورت میں ہے، قیامت کا عذاب دخول نار کی صورت میں ہے، تو جب دخول نار والا عذاب دیکھیں گے کہیں گے وہ ہم تو وہاں آرام پہ تھے۔ نمبر 3، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں تجرید کی گئی ہے۔ تجرید کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ ہو، اس کے معنی میں 2 چیزیں ہوں، ان میں سے ایک کو ختم کر دیا جائے، ایک کو باقی رکھا جائے، اسے تجرید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 جگہ، نمبر 2 سونا، سونے کی جگہ، 2 لفظ ہیں، ان میں سے سونے کو ختم کر دو، ایک باقی رکھو جگہ، اسے تجرید کہتے ہیں۔ اب آیت کا معنی ہوگا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، اے کاش ہمیں ہماری جگہ سے کس نے اٹھایا۔ تو اس آیت کریمہ میں جگہ کی بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کا انکار بھی نہیں ہوتا اور عذاب قبر کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ خیر، یہ چند ایک سوالات کے جوابات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقائد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دلائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عقیدے پر سوال ہو یا ہماری کسی دلیل پر سوال ہو، اللہ رب العزت ہمیں دلیل کے ساتھ ان سوالوں کے جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز ہمارے اس دورہ تحقیق المسائل کا امتحان 22 اپریل سے شروع ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کے لیے آپ کو بار بار ای میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا طریقہ جو ہمارا کلاس روم والا پیج ہے جس پہ آپ حضرات نے داخلے کرائے تھے، وہاں جائیں گے، آپ کو ساری تفصیلات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملتی رہیں گی۔ اگر موجود ہوں اس کا معنی ہدایات آ رہی ہیں، اگر اس کے بارے میں نہ ہو تو آپ انتظار فرمائیں، تسلی رکھیں، انشاءاللہ امتحان ہوگا۔ بغیر امتحان کے آپ انشاءاللہ ایسے کورس سے نہیں بچیں گے۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے تو اس کا امتحان ہوگا اور امتحان کے بعد اسناد بھی دی جائیں گی۔ 22 اپریل سے امتحان شروع ہوگا۔ تفصیلات اور ہدایات کمنٹس نہ کریں، ای میل نہ کریں، واٹس ایپ پہ میسج نہ کریں، کلاس روم والے لنک پہ جائیں، اس پیج کو کھولیں، ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان کر دیں۔ وہ ساری آ جائے گی انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ 1 منٹ کے بعد ہی ہمارے ادارہ مرکز اہل سنت والجماعت کے محتمم استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے چھوٹے بھائی اور حضرت کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا خبیب احمد گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا مشیر له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله تعالى ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ جل جلالہ کی توفیق سے، اللہ جل جلالہ کے فضل اور کرم سے 4 اپریل کو دورہ تحقیق المسائل جو شروع ہوا، آج اس کی آخری نشست ہے، اور اس کے اندر آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ عقائد کا سبق سنا اور اکابرین، ہمارے اکابرین کی عبارات پر جو اعتراضات ہوئے اس کے جوابات سنے، اور دلائل سے بھرپور آپ نے اسباق سنے. اللہ جل جلالہ اپنے کرم، اپنے فضل سے اس ہونے والے دورہ تحقیق المسائل میں جتنے بیانات ہوئے، جتنے اسباق ہوئے، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن حضرات نے سنا ہے، اللہ رب العزت ان کے لیے اس کو نفع مند بنا دے، دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال مسنون، اس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے، اور زمانے جو رد و بدل ہے اس کی قسم ہے. زمانہ تو مختلف ہے، عصر کا مطلب زمانہ ہے، یا عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے. اگر زمانہ لیں تو ماضی، حال، مستقبل، 3 زمانے آتے ہیں. فرمایا کہ تینوں زمانوں کی قسم. اس طرح صبح الگ زمانہ ہے، دوپہر الگ ہے، شام الگ ہے، چڑھتا ہوا سورج، ڈھلتا ہوا سورج، غروب ہوتا ہوا سورج، یہ الگ الگ زمانے ہیں. ہر زمانے کی قسم ہے. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے کے اندر ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے. خسارے اور گھاٹے کا 2 مطلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے. انسان اپنی زندگی کم کر رہا ہے اور اس کی زندگی سے ایک ایک منٹ کم ہوتا جا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان اپنی زندگی جو گزار رہا ہے اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، خسارہ ہو رہا ہے. میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. جیسے ایک انسان ہے، وہ جب پیدا ہوا اس کا زندگی کا سفر شروع ہوا، اور اس کا اختتام اور اس کی آخری منزل قبر ہے. قبر تک پہنچنے کے لیے اس کو 50 سال چاہیے تھے. اب وہ ہر آنے والی گھڑی، ہر گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ، 1 منٹ، 1 گھنٹہ اس کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے. بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، حقیقت میں وہ بڑھتی نہیں جا رہی، بڑھتی جا رہی ہے. کم اس طرح ہوتی جا رہی ہے کہ جو اس نے سفر 50 سال میں طے کرنا تھا، اب وہ 22-23 سال گزر چکے اور باقی اس کے 28 سال رہ گئے.
جب اس کو 22 سال گزر گئے تو ظاہر ہے جو 50 سال تھے اس میں سے 22 تو گئے، اب اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کی زندگی ہے کیا؟ ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان زندگی گھاٹے کی گزار رہا ہے، نقصان کی گزار رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو جب سمجھ آئی تو ایسے آ گئی کہ ہمارے گھر کے اندر گرمی کا موسم ہے، تو کسی کو کہا کہ بیٹا برف لے آؤ، وہ برف لے کر آیا، 50 روپے کی 100 روپے کی برف لایا، وہ برف آ گئی تو باہر دھوپ میں برتن میں اس کو ڈال کے رکھ دیا، گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے، بھول گئے کہ برف بھی رکھی تھی، اور جب 2 گھنٹے بعد دیکھا تو وہ برف پگھل چکی ہے اور پانی بن چکی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس صورت کی تفسیر مجھے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب انسان کو اللہ جل جلالہ نے اختیار دے دیا کہ ہم نے آپ کو زندگی دے دی، چاہے تو اس زندگی کو کامیاب بنا لو، چاہے تو اس زندگی کو ناکامی کے اندر گزار لو۔ اب اس کو اختیار دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح برف آئی، 100 روپیہ دے کر برف لے آیا، اب اس کو اختیار تھا کہ برف کو دودھ میں ڈال کے، برف کو شربت میں ڈال کے ٹھنڈا کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیتا، چاہے تو اس کو برف دھوپ میں رکھ کے اس کا پانی بن گیا، اب وہ برف نہ رہی، اس کے کسی کام نہ آئی۔ میرے محترم دوستو اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اور زندگی دے کر اللہ جل جلالہ نے اختیار بھی دے دیا، چاہے تو اس کو ناکامی کے ساتھ گزارو، چاہے تو اس کو زندگی کو کامیاب کر لو۔ اللہ جل جلالہ نے کامیاب زندگی کے 4 صورتیں بتا دیں۔ فرمایا انسان ہے، انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، وقت کی بادشاہت بھی ہے، وقت کا وہ بادشاہ ہے، پوری دنیا کی سلطنت بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کی وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ شخص اس دنیا کا ناکام ترین انسان ہوگا۔ اگر ناکامی سے بچنا ہے تو اس کو ایمان قبول کرنا ہے۔ اگر اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ شخص اس دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے حضرت، ہمارے پیر و مرشد حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اس زندگی میں اگر وہ ہر روز ذلت کے ساتھ جیے اور اس کو ہر روز صبح و شام جوتے لگتے رہیں، اور لوگ اس کو تھوکنے کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے دل میں ایمان نصیب ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، تو یہ شخص اس دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس سلطنت ہے، بادشاہت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جہازوں پہ اڑتا ہے اور وہ سونے کے کمرے میں سوتا ہے اور اس کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے، تو وہ اس دنیا کا ناکام ترین شخص ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا
ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر ہے، انسان خسارے کے اندر ہے۔ اگر انسان خسارے اور گھاٹے سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ ایمان لے آئے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آ جائے اور وہ اس چیز کا اقرار کر لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آسان ترین ترجمہ دو لفظوں کے اندر کسی نے کہا ہے کہ راج خدا کا اور رواج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ راج خدا کا ہے اور رواج حضرت مصطفیٰ کا ہے۔ مقصد کیا؟ کہ حکم اللہ کا اور طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اب بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بس بھائی ایمان لانا کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اس کے لیے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثلا کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جنت تو مولویوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، جنت کا کوئی وارث تو نہیں ہے، یہ ایسے کہہ دیتے ہیں یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو جنت ملے گی، نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ جنت تو میرے رب کے پاس ہے، جنت تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ بالکل میرے محترم دوستو، مان لیا کہ جنت اللہ کے پاس ہے، جنت کا مالک اللہ رب العزت ہے، وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی سے بھی پوچھ لو کہ بھئی روزی دینے والا کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ، رزق دینے والا کون تو بولیں گے اللہ۔ تو پھر ان سے پوچھو جب رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، پھر دکان کی ضرورت، تجارت کی ضرورت اور اس کی صنعت کی ضرورت، مزدوری اور محنت کی ضرورت، کیا ضرورت ہے؟ جب رازق اللہ ہے تو اللہ رزق دے گا۔ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ تو وہ خود کہیں گے بس بھئی ہمت کریں گے، محنت کریں گے تو رزق اللہ دے گا۔ محنت ہمارے ذمہ ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اگر کسی کو پوچھو کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو شفا کون دیتا ہے، سب کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو شفا اللہ دیتا ہے۔ بھائی جب شفا اللہ دیتا ہے، ہسپتالوں کی ضرورت کیوں؟ ہسپتال کیوں جاتے ہیں؟ ٹیکہ کیوں لگواتے ہیں؟ دوائی کیوں کھاتے ہیں؟ گولی کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر یہی کہتے ہیں کہ بھئی علاج تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا، دوائی استعمال کرنا ہمارا کام ہے، اور اس دوائی پر بے شفا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اعمال کی تو پھر کہہ دیتے ہیں بھئی اعمال کی ضرورت کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال انسان کی ذمہ داری ہے۔ اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی اعمال ہم کریں گے، قبول میرا اللہ کرے گا۔ اعمال ہم 100% ایسے نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے تھا، اعمال ہم ایسے نہیں کر رہے جس طرح کرنے کا حق تھا حضرات صحابہ کرام نے کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعمال کیے۔ مثال کے طور پر ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے، ہمارا روزہ وہ روزہ نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ روزہ سوائے بھوکے رہنے کے کچھ نہیں ہے، سوائے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ہے جو شخص روزے کا خیال نہیں کرتا۔ اور ہماری نماز ایک وہ نماز تھی صحابہ کرام کی کہ وہ تیر لگتا تھا، نماز کا انتظار کرتے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھیں گے تو ان کا تیر نکال لیا جائے گا۔ لگا ہوا تیر نماز تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ تیر نکل گیا ہے۔ آج ہماری نماز کیا ہے؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مچھر بھی کاٹ لے تو رکوع کی حالت کے اندر مچھر فوراً ہم پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں اس مچھر کو اڑانے کے لیے۔ اگر مکھی بیٹھ جائے تو اس وقت بھی ہمیں تکلیف سی محسوس ہوتی ہے۔ ایک ہماری نماز کی حالت یہ ہے، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں ہمارا روزہ وہ نہیں، ہماری نماز وہ نہیں جو صحابہ کرام والی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی ہے۔ مراد اس سے ہم تو نقل کرنے والے ہیں، کیفیت وہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارا کام کیا ہے؟ نماز ہم پڑھیں گے، اس کو قبول
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرما لیں گے. ہم عمال کریں گے, اس کو قبول اور قبولیت کے قابل اللہ رب العزت اس کو بنا دیں گے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچیں گے. صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک اعمال کرنا بھی شرط ہے. اور نیک اعمال اس کی شرط کیا ہے کہ وہ مسنون ہو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. حکم اللہ کا ہے, طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. بعض کا آدمی اپنی نیت کرتا ہے, اپنے ارادے سے کرتا ہے کہ بھئی میں کام یہ کر لوں اس پہ زیادہ ثواب ملے گا, یہ کام اس طرح کر لوں زیادہ ثواب ملے گا. اگر وہ کام حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, اگر بیت اللہ میں آدمی جائے اور طواف کرے, بہترین عبادت بیت اللہ کا طواف ہے. اگر وہ طواف سنت کے خلاف ہو جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا اور اس پر اجر نہیں ملے گا. اگر آدمی بیت الخلاء میں جائے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جائے گا تو بیت الخلاء میں بیٹھنا بھی ثواب بن جائے گا, وہ بھی عبادت بن جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق آدمی سوتا ہے, سونا بھی عبادت. سنت کے مطابق اٹھتا ہے تو اٹھنا بھی عبادت. سنت کے مطابق کھانا کھایا, کھانا کھانا بھی عبادت. سنت کے مطابق اگر کوئی بھی عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ, عمال کرو اور عمال بھی وہ جو اچھے ہوں, یعنی صالحات, عمال صالحہ یعنی عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہوا عمل ہو. اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے, اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں, جیسے ایک آدمی ہے اور اس نے ایک جوڑا کپڑوں کا سلوانا ہے, درزی کے پاس جاتا ہے, درزی کے پاس جا کر اپنا ایک جوڑا اس کو دے دیا اور وہ کہتا ہے بھئی میرا یہ کپڑے سلائی کر دو, تو اس کے آپ پیسے کتنے لیں گے؟ وہ کہتا ہے 1000 روپیہ سلائی کا لوں گا. وہ درزی سے پوچھتا ہے کہ وہ سلائی کرنا کیسے ہے, اس کی لمبائی کتنی, چوڑائی کتنی, بازو کتنا, شلوار کتنے, کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بھئی آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں یہ لفافے کے اندر ایک اپنا جوڑا لے کر آیا ہوں, آپ اس کو دیکھ لو, جس طرح یہ سلا ہے ویسے ہی آپ اس کی سلائی کر دیں, جتنی لمبائی اتنی لمبائی, جتنی چوڑائی اتنی چوڑائی, جس طرح اس کا ڈیزائن اسی طرح اس کا ڈیزائن بن جائے تو ہم آپ سے جوڑا قبول کر لیں گے. وہ کہتا ہے ٹھیک. اب وہ جوڑا اس نے رکھ لیا. 3-4 دن کے بعد وہ آدمی مالک آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میرے کپڑے سل گئے. وہ کہتے ہیں ہاں جی سل گئے. اب وہ سلنے کے بعد جب اس نے کہتے دکھاؤ تو صحیح, دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے تو یہ عجیب سا ڈیزائن بنا ہوا ہے, اس بازو کا اور ہے, دائیں بازو کا اور ہے, بائیں بازو کا اور ہے, دائیں پانچے کا اور ہے, بائیں پانچے کا اور ہے, اور اگلی قمیص کا حصہ ہے, اگلا پلو ہے تو اس کا ڈیزائن اور ہے, پچھلا ہے تو اس کا اور ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے میرے جوڑے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ میں نے آپ کے ایک اس جوڑے کے اندر کتنے شہروں کے ڈیزائنوں کو جمع کر دیا. یہ ڈیزائن اسلام آباد کا ہے, یہ ڈیزائن کراچی کا ہے, یہ ڈیزائن کوئٹہ کا ہے, یہ ڈیزائن لاہور کا ہے. میں نے کتنے شہروں کے ڈیزائنوں کو جمع کر کے آپ کا ایک جوڑا تیار کر کے دے دیا. وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو دیا ہے اسی طرح آپ نے سلائی کرنا ہے تو میں آپ سے قبول کروں گا. وہ کہتا ہے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے, دیکھو یہ کیا وہ کیا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 4 بندوں کو جمع کر لو. 4 بندوں کو جمع کیا, فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی
اس نے اس کپڑے کو ضائع کر دیا ہے، اپنی مرضی شامل کر کے مالک کی مرضی کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اس کو اوپر اس کو قیمت نہیں دی جائے گی، سلائی کی قیمت نہیں دی جائے گی، بلکہ کپڑے کی قیمت بھی آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو اور میرے بھائیو، وہ اللہ کا دین جس پر پیسہ نہیں لگا، جس پر صرف مال نہیں لگا، بلکہ وہ دین جو ہمارے تک پہنچا ہے صحابہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اصحاب رسول، اولاد رسول، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اتنا قیمتی دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ میں اور آپ ایک جوڑے کو درزی سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہماری مرضی کے مطابق نہ سلا ہو، تو وہ اللہ کا اتنا بڑا دین جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اصحاب پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، اولاد پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، ازواج پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا، وہ دین اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اس کے اندر ہماری اپنی مرضی شامل ہوگی تو اللہ میرا اس کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عمل صالح کی شرط رکھی ہے، فرمایا وہ شخص کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہے، اور وہ شخص کامیاب ہے جس کے اعمال مسنون ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوں گے تو وہ کامیاب ہوگا۔ صرف ہم لوگ اپنا ایمان لے، ہم لوگ ایمان کو قبول کر لیں، ہم لوگ نیک اعمال لے آئیں، اور اتنا کافی ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے میرے محترم دوستو۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جن کا ایک یہ نعرہ چلتا ہے، بھئی دوسروں کی تمہیں کیا پڑی ہے، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی اصلاح کرو۔ نہیں نہیں، اگر اتنی بات ہوتی اللہ رب العزت اگلی بات ارشاد نہ فرماتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تم نے حق کی نصیحت کرنی ہے، جس تک حق نہیں پہنچا اس تک تم نے حق کو پہنچانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس حق پہنچانے پر لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، لوگ تمہیں مجنون کہیں گے، اور لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، تم نے ان پتھروں کو برداشت کرنا ہے، ان کی گالیوں کے اوپر صبر کرنا ہے، ان کے تانوں کو سہنا ہے، ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، ان کی ساری باتوں کو تم صبر کرو گے، اور تم اس کو ان کی باتوں کے اوپر تم صبر کرو گے، تمہیں اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا، تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے اور ناکامی سے بچ جاؤ گے۔ میں آخر کے اندر اس صورت کا خلاصہ جو ہمارے شیخ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں اور نقصان کے اندر ہے۔ نقصان اور گھاٹے سے بچے گا وہ جو ایمان لے آئے گا، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے اعمال مسنون ہوں گے، عقیدہ صحیح ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر وہ آدمی صحیح عقیدے اور مسنون اعمال کی دعوت دے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگ اس کو پھر تانے دیں، لوگ اس کے اوپر باتیں کریں، پھر وہ اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے۔ یہی چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% صحیح عقیدہ، 100% نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسنون اعمال کی دعوت مرکز اہل سنت والجماعت الحمدللہ دے رہا ہے، جو کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد الیاس گمت دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ہے، اور اس کے اندر خانقاہ حنفیہ جو صرف ہم لوگ عقیدے کی اصلاح کے لیے مرکز اہل سنت والجماعت اور اعمال کی اصلاح کے لیے خانقاہ حنفیہ ہے، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہمارے حضرت کا فیض ہے، ہمارے حضرت کے خلفاء خانقاہ حنفیہ کے تحت الحمدللہ اعمال کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ حضرت کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں آخر کے اندر ایک بات عرض کرتا ہوں، اور اپنے دادا پیر
ہمارے دادا پیر حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انہوں اپنے واعظ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ توجہ ضروری ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ شیخ اپنی مجلس میں موجود ہو، مجلس میں موجود مریدین کو فائدہ ہوتا ہوگا۔ فرمایا نہیں، جو مرید موجود نہیں ہے لیکن اپنے شیخ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوگا اور شیخ کا مرید کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اس کو نفع حاصل ہوگا۔ پھر حضرت حوالہ دیتے ہیں حیات الحیوان کے اندر ایک پرندہ ہے جس کو کونچ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ انڈے جو انڈے مادہ دیتی ہے ہے اس کو توجہ اپنے انڈوں پر ڈالتی ہے، اس کی توجہ کی برکت سے اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرندہ اپنے انڈے پر توجہ ڈالے تو اس سے انڈے سے بچہ بن جائے، اور شیخ اپنے مرید پر دور بیٹھ کر بھی توجہ ڈالے تو اس کا اثر اپنی مرید پر نہ ہو۔ یقیناً ہوتا ہے ہمارے شیخ الحمدللہ اس وقت جہاں بھی ہے، اللہ پاک ان کو خوش و خرم رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تاثیر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ حضرت کی سرپرستی میں مرکز اہل سنت والجماعت کے اندر اور خانقاہ حنفیہ کے اندر اعمال اور ایمان دونوں پر محنت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس محنت کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ میرے ابھی بیان کے بعد ہمارے شاگرد بھائی حمزہ فیاض صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ دوسری نشست ہوگی۔ حضرت شیخ متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم کا سبق ہوگا، ہدایات ہوں گی اور بیعت ہوگی، دعا ہوگی اور اجازت حدیث ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے۔ ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے۔ بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے۔ ان کے ہر امتی پر ہے یہ لازمی، وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی۔ ان کے ہر امتی پر ہے یہ لازمی، وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی۔ مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہیں، جہاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے۔ ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے۔ ان کے روضے پہ جا کر کروں التجا، اے حبیب خدا در پہ آیا گدا۔ ان کے روضے پہ جا کر کروں التجا، اے حبیب خدا در پہ آیا گدا۔ منہ ہے چھوٹا بڑی بات ہوں کر رہا،
منہ ہے چھوٹا بڑی بات ہوں کر رہا، مجھ کو اپنا بنا لیں خدا کے لیے، ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے۔ آپ کے بعد ہوتی نبوت اگر، مستحق اس کے تھے ابو بکر یا عمر۔ آپ کے بعد ہوتی نبوت اگر، مستحق اس کے تھے ابو بکر یا عمر۔ آپ کے سر پہ تاج اس نبوت کا ہے، آپ کے سر پہ تاج اس نبوت کا ہے، جو ہے تا حشر ارض و سما کے لیے، ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے۔ بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے۔ ابھی چند اشعار میں اپنے شیخ و مرشد متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کے بارے میں۔ دنیا میں رب سے ملا ہم کو بڑا انعام ہے، دنیا میں رب سے ملا ہم کو بڑا انعام ہے، حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے، ذکر کرتا ہے جو رب کا سن کے روتا دل بھی ہے، ذکر کرتا ہے جو رب کا سن کے روتا دل بھی ہے، رو نہ آئے کیوں نہ اس کو جس کے دل میں ایمان ہے، حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے، دنیا میں رب سے ملا ہم کو بڑا انعام ہے، دی ہے رب نے دین و دنیا کی سبھی ہی نعمتیں، دی ہے رب نے دین و دنیا کی سبھی ہی نعمتیں، میرے مرشد تجھ پہ راضی، میرے مرشد تجھ پہ راضی، میرا رب رحمان ہے، حضرت الیاس گھمن اس بشر کا نام ہے، شکر ہے تیرا خدایا شیخ ہم کو وہ دیا، شکر ہے تیرا خدایا شیخ ہم کو وہ دیا، جو کتابوں کا مصنف، جو کتابوں کا مصنف قاری قرآن ہے، دنیا میں رب سے ملا ہم کو بڑا انعام ہے،
میں گناہ گاروں میں تھا اور فسق میں ڈوبا ہوا، میں گناہ گاروں میں تھا اور فسق میں ڈوبا ہوا، میں گناہ گاروں میں تھا اور فسق میں ڈوبا ہوا، میرے مرشد تیرے صدقے، میرے مرشد تیرے صدقے حق کی اب پہچان ہے، حضرت الیاس گمن اس بشر کا نام ہے صحابہ کا دیوانہ بیٹا امی عائشہ کا، ہے صحابہ کا دیوانہ بیٹا امی عائشہ کا، ہے صحابہ کا دیوانہ بیٹا امی عائشہ کا، ڈرتا ہے وہ بس خدا سے اس کا یہ اعلان ہے، حضرت الیاس گمن اس بشر کا نام ہے، دنیا میں رب سے ملا ہم کو بڑا انعام ہے، حضرت الیاس گمن اس بشر کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔